Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'an al-Hakim. Innaka lanal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzil al-azizir rahim tunzira qauman آباؤهم وهم غافلون. لقد خلقوا على رسل وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع النور وخشع القرآن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إلى مسجد فكذبوا فأخذنا بسانة فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن لم أنتم قوم مسرفون. وجاء رسول منهم رجل يسوقون يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد فتولوا إليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرزقونه بغير عدو من شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني أخاف ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من حميم من دون السماء وما كنا منزلين. إذ كانت العاصفة بيننا وإذا هم ظالمون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون. وإن كلا جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا طيبا وجعلنا فيها جنات من نخل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما تؤكل فلا يشكرون. سبحان الذي أخرج كلا مما تنبت من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل سوى النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك
في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يأمرون إلا صيحة واحدة تبلغ وهم يحزنون فلا يستطيعون التوسط ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا أنبعثنا من مرقدنا هذا ما قال وصدق المرسلون إذ كانت العاصمة عينة وعندهم جامعون عليها منكرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في ذل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وليقولوا لهذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أمرهم نخلف الخلق فلا يعقلون وما ننظر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يعرض على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لا يعلمون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم مهزمون فلا يذكروا إنا نحن نيسر وما يريدون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه فمن غير وصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسرق قال من يزرع ويرمي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه موقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا معبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحق عليها نهي ولا نموت ولهذا وأزول إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة الفاتح إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وذريته ثم إلى روي المهاجرين محمد بن عيسى وسلم مقدم محمد بن علي بعد وصولهم وفروعهم وسبب الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم في الجنة ويعود علينا من بركاتهم وأسرارهم
الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة إلى رسالتنا وصفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبهم ذاتنا رعاة رب الخشن وسع العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الخداد وأصوله وفروعه وسائر الفقه عليه أجمعين أن الله يرحمهم في الجنة وينعم عليهم ببركاته وصرهم ونور في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة. أن الله يبعث الحجاج والأزهار والمصيبين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسلم السلام والظالمين الغالب المنصور المسوق في خارج والأرض العافية وأن الله يطلع أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضى المسلمين وأن الله يتم الفتن والمحن ما صار منها وما بطن ثم إلى الموت المسلمين عما وصل خاتم عند الموت في عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا. يا عالم سر منا لا تهدك وعافنا واعف عنا واغفر لنا. يا عالم سر منا لا تهدك وعافنا واعف عنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم. يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف اكتب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل اكتب بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadratul Karamin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, jamaah salat maghrib Masjid Besar Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus DKM Masjid, mudah-mudahan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan rahmat, hidayah, inayah pada malam yang mulia ini, itu Sayyidul Ayyam, malam Jumat, dan tentunya kita semua yang diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadir rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita semua akan mengkaji dalam surah Az-Zumar ayat 22, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita semuanya, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya untuk memeluk agama Islam, menerima agama Islam, sama dengan mereka yang hatinya sudah beku, sudah batu? Mereka lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kata Allah, yasrah sadrul Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih. Mereka yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan cahaya hidayah, maka yang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali dengan orang yang berbatu hatinya sehingga mereka tidak bisa berzikir dan tidak mengingat kepada Tuhannya. Maka mereka semua kata Allah, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka semuanya adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Hadratul Mukarramin, saudara-saudara semuanya, pada malam ini ada tema yang sangat menggelitik bagi kita semuanya, agar kita semuanya bisa memantapkan iman dan Islam kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika Rasulullah membaca ayat ini, afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, maka para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa insyirahu sadri? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya seorang untuk menerima Islam? Kita Islam tentunya di sini, kampung di sini Islam sejak lahir, mengikuti orang tuanya, nenek moyangnya. Bagaimana mereka yang belum mengenal Islam lalu memasukkan Islam? Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibukakan pintu hatinya untuk menerima Islam, idza dakhala nurul qalb, idza dakhala nur al-qalba insyaraha wan fasaha. Ketika nur cahaya dari Allah dititipkan ke dalam hati orang-orang yang telah dikehendaki Allah, disayangi Allah, maka hati itu akan terbuka lebar dan mereka lapang. Jadi Islam itu ketika orang sudah mengatakan ana muslim, saya orang Islam, saya muslim, maka hatinya selalu terbuka untuk siapapun dan menerima siapapun. Karena kata Rasulullah, orang yang telah dibukakan hatinya untuk menerima Islam, maka mereka hatinya terbuka dan lebar. Maka para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, ma alamatu dzalik? Apa ciri-ciri
mereka yang dibukakan hatinya oleh Allah sehingga mereka menerima Islam dan mereka juga menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu agama Islam. Kita kan ngaku-ngaku Islam Pak, kebanyakan KTP Islam, lahir dari Islam, orang tuanya beragama Islam. Tapi ciri-ciri kita, apakah ada sejatinya dalam diri kita apa yang sudah diberikan tanda oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka yang menerima Islam itu? Maka Rasulullah katakan, alamatu dzalika, ciri mereka yang menerima Islam secara utuh adalah yang pertama, kata Rasulullah, al-inabatu ila daril khulud. Mereka akan menyeringkan untuk mengingat akhirat. Dan mereka selalu bertaubat kepada Allah karena dunia hanya tempat sesaat, tempat di mana Allah titipkan, dan pasti kita semua akan berpulang ke kampung yang benar-benar hakikat kampung kita, yaitu alam akhirat. Maka mereka selalu bertaubat kepada Allah, mengingat Allah bagaimana nanti keadaannya di akhirat. Maka dunia ini sesaat, maka dijadikan tempat ladang ibadah. Yang kedua apa ya Rasulullah, ciri-ciri mereka, watajafi andaril gurur. Mereka senantiasa ingat bahwasanya dunia ini sesaat dan banyak tipu daya. Orang yang dikatakan oleh si miskin si kaya katanya enak, kata si kaya si miskin katanya enak. Apa kata si kaya miskin enak? Si miskin ketika tidur apa yang ditakuti, apa yang dia khawatirkan? Sendal aja, sendal kipak Pak, ya. Motor aja, motor kredit belum lunas, atau motor sudah asrai yang dulu, mungkin mogok terus. Maka ketika tidur si miskin gak ada yang dikhawatirkan. Ketika si miskin berkata, enak jadi orang kaya. Kenapa jadi orang kaya? Mau beli apapun gampang, mau beli apapun bisa. Apa kata si kaya? Hai miskin, aku kaya, tentunya banyak pajak yang harus dibayar. Hai si kaya, ketika aku tertidur pasti rumahku harus ada yang jaga. Hai si kaya, ketika aku keluar rumah pasti ada bodyguard yang mendampingi aku. Bahkan ketika aku menaik kendaraan pasti di situ ada supir. Maka dimanapun aku berjalan, di situ aku tidak bebas. Sedangkan engkau si miskin, engkau bebas sekali, kemanapun tidak ada yang menghalang. Tapi aku si kaya, pasti di mana ketika minum dan makan mungkin akan ditanya dulu, akan dicoba dulu oleh bodyguardnya atau pengawalnya. Maka disinilah orang-orang hakikat, orang yang beriman, dia tahu bahwasanya dunia ini sesaat. Ia miskin atau kaya, ingatlah bahwasanya yang ada dalam diri kita maupun sekitar kita, apapun yang kita punya itu hanya titipan, dan itu semua tipu daya belaka. Agar apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapapun di antara kita yang paling baik amalnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura am akfur. Nabi Sulaiman diberikan istana yang megah. Beliau ini bisa menundukkan siapapun, manusia, jin, semuanya makhluk Allah tunduk pada Nabi Sulaiman. Bahkan kerajaan Bilqis pun dipindahkan oleh salah satu jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Maka semua tunduk oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak sombong, dia kenal Tuhannya dan bahwasannya dia tahu dia hidup hanya saat dan semuanya hanya titipan. Maka kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah Tuhanku, maka ia mengujiku liyabluwani an ashkur am akfur. Apakah aku bisa bersyukur atau malah kufur atas nikmat ini? Itu Nabi Sulaiman. Sedangkan kita apa yang kita punya? Jabatan sekedar saat. Jadi aparatur pemerintah sampai 58 tahun, sampai 60 tahun. Karyawan hanya 55 tahun. Tidak ada yang kita bangga-banggakan dunia ini. Jabatan saat, harta juga saat, anak juga bakal ditinggalkan. Anak-anak juga mungkin kalau misalkan tidak dididik, mungkin tidak bakal mendoakan kita. Semua sesaat. Maka disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencirikan orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam secara utuh, maka dia ingat dunia itu hanya sesaat. Yang ketiga cirinya mereka adalah wa ta'ahhub lil mauti qabla nuzulil maut. Mereka selalu bersiap-siap
dimanapun dan kapanpun kematian pasti akan menghampirinya. Walaupun engkau, kata Allah, fi burujim musayyadah, engkau di istana yang begitu megah, begitu kuat, mungkin di situ ada penjaganya, tapi namanya malaikat Israel. Walaupun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di rumah itu ada anjing, maka tidak dimasuki para malaikat, tapi malaikat Israel, siapapun yang jaga, bahkan itu anjing ataupun penjaga yang hebat, tetap tidak ada hijab, tidak ada masalah, diterobos oleh malaikat Israel. Pak, yakin Pak? Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Lah belum ngalamin kita. Tak, kalau udah ngalamin baru cerita. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, kata para ulama, walamma kana aslu kullan nuri wassirrinul khair, sedangkan dasar daripada cahaya yang Allah berikan, sir dan kebaikan itu dasarnya adalah apa? Ta'atullah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal mula cahaya nur hidayah, kebaikan yang banyak, begitupun sir rahasia yang Allah berikan kepada makhluknya yang dikehendaki Allah, salah satunya sebabnya karena dia taat. Wa aslu kulli julma wal hijab, sedangkan muasal daripada kezaliman, keburukan, bahkan hijab yang Allah torehkan kepada mereka semuanya karena serta mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, tadi kata Nabi 3, tapi kata para ulama, wa min alamati hayatil qalbi, ciri daripada hati seorang beriman itu hidup, farhuhu bitta'ah, bahagia dia dalam keadaan taat. Bahagia Pak, senang aja. Orang beriman itu kudu senang, enjoy. Habis sholat, ya, ngaji dapat teh, ngaji dapat air, ngaji maka dapat nasi uduk, misalkan kalau ada, ya. Ngaji misalkan bisa bertemu tatap muka kepada saudara. Kalaulah di rumah kita ngobrol sama istri, kadang-kadang hanya bentar, anak ditinggal, maka banyak faidah. Maka ketika hidupnya hati ini farhu bi ta'ah, hidupnya hati ini harus bahagia kita dengan taat kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau dudukkan aku di masjid yang mulia, aku duduk di majlis bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan doa-doa saya diangkat, dikabulkan oleh Engkau ya Allah, berkat duduk saya dengan orang-orang soleh. Tidak khusyuk sholat saya, tapi kalau imamnya sholatnya bacanya bagus, merdu, tajwidnya bagus, enak, indah. Kalau di rumah kulhu aja kayaknya bolak-balik mulu. Wala antum abiduna ma'bud, wala antum terus bolak-balik, agak selesai karena nggak apa. Tapi syukurnya dia dengan taat, akhirnya dia bisa beribadah di sholat masjid. Wa huznuhu ala suduril maksiyah, sedihnya mereka itu orang beriman itu karena apa? Karena dia terjerat dengan bermaksiat, jatuh dia ke maksiat, sedih dia. Karena apa ya Allah? Mungkinkah ini hanya sekedar cobaan atau memang benar nikmat? Jadi orang-orang beriman itu ketika misalkan jatuh ke maksiat, maka dia buru-buru. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin, bersegera kalian untuk meraih daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena orang-orang beriman, apalagi para ulama, mereka akan mengatakan bahwasanya maksiat secara zahir, tapi Allah angkat beberapa daripada makhluknya dengan maksiat itu menjadi orang yang suci, orang yang mulia, orang yang diagungkan oleh Allah. Karena apa? Serta-merta maksiat itu lebih baik untuknya karena bisa menumbuhkan rasa inabah, rasa untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan orang yang taat, orang yang sering ibadah, bisa juga dia ada ujub dalam dirinya, seakan-akan dirinya paling bagus, seakan-akan dirinya paling alim, seakan dirinya paling suci. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala torehkan segala amar perbuatan baiknya. Sedangkan si maksiat yang baru bertobat, tapi taubat sesungguhnya, taubatan nasuha, maka kata para ulama itu lebih baik, di mana maksiat itu akan menjadikan seorang dia lebih takut kepada Allah, maka lebih baik maksiatnya daripada taatnya, karena taatnya bisa menjadikan dia ujub. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu para ulama membagi kebahagiaan seorang mukmin. Apa? Pertama, kebahagiaannya itu karena memang mendapatkan nikmat, maka dia bahagia saja.
Tadi misalkan si kaya, si miskin tiap hari 100.000, tahu-taunya pada hari Jumat besok dapat ya gopek 500, senang banget ya, senang banget. Kemudian dia berimpak hari Jumat, soal Jumat masih hari Ridwan, dia berimpak. Apa kata dia? Ya Allah, saya impakkan yang 100.000 ini setengahnya 50.000, mudah-mudahan saya masuk surga. Senang dia mengimpakkan 50.000. Karena apa? Belum pernah berimpak 50.000, tapi senang. Senangnya kenapa? Supaya dia mendapatkan surganya Allah dan dijauhkan daripada neraka. Apa itu dalilnya? Kita setiap saat kita baca, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Dengan kita selalu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yang dituju adalah Allah. Ya Allah, ini saya sedekah, ini saya ibadah, ini saya berkorban, ini saya silaturahim, ini saya membantu. Niatnya adalah ibadah. Yang kedua, orang-orang yang senang akan taatnya, di mana mereka annaha unwanur ridha, mereka taat, maka mereka semuanya memohon kepada Allah, ya Allah, ibadah hanya sekedar ibadah, tapi aibnya mungkin banyak, kekurangannya banyak. Toharo saya mungkin tidak sebagus si alim, sholat saya tidak sebagus si abid yang suka beribadah, sedekah saya tidak sebesar daripada orang yang dermawan. Tapi ya Allah, sedikit ini pada hari Jumat saya sedekahkan 10.000 untuk segala kebutuhan masjid. Apalagi ya Allah saya bisa 50.000. Ya Allah, terimalah, kabullah segala ibadahku dan berilah ridho apa yang aku kerjakan. Maka orang yang kedua, mereka kategorinya adalah ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan ingin mendapatkan pahala. Tapi apapun yang ia kerjakan, karena mereka hanya menginginkan Allah, yang dituju adalah Allah, rindunya hanya kepada Allah, maka pengen diterima segala amalnya. Tapi yang kategori pertama, dia hanya sekedar hitung-hitungan pahala dan dosa. Nah ini Pak, naik Pak. Kedua, bagaimana ibadah tidak dihitung kecil ataupun besar, yang penting saya dapat ridhonya Allah Subhanahu. Naik nggak Pak? Mau naik lagi ketiga, kita naik ketiga. Kategori yang ketiga, mereka yang senang bahagia dengan taatnya, di mana waqishun salihum farhuhum billah duna syai'in siwa fanuna anfusam yaqbaquna bi rabbihim. Kategori golongan yang ketiga, mereka manusia yang senangnya memang taatnya ya karena Allah, salatnya ya karena Allah, ibadahnya karena Allah. Arti karena Allah apa? Saya sholat, saya sedekah, saya silaturahim, saya baca Al-Quran. Kalaulah tidak ada daya dan upaya yang Allah berikan kepada saya si bodoh, saya si jahil. Tapi karena guru datang kemari, Allah permudah langkah saya ke masjid, saya didudukkan di masjid dengan mudah. Maka apa ia katakan? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kategori yang ketiga, golongan yang lebih tinggi adalah di mana mereka beribadahnya karena Allah, dengan Allah. Sekali lagi, kategori yang ketiga, mereka beribadah beramal soleh karena Allah, dengan Allah, bukan karena binafsihi, dengan daya upaya yang memiliki. Sekarang Pak, saya tanya, bapak-bapak kalau sakit, misalkan sakit gigi di rumah, ada majlis taklim di sini, DKM sudah menyampaikan, menginformasikan dari sore pada asar, apakah bapak pergi ke masjid sakit gigi? Belum tentu. Tapi kalau dengan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan daya dan upaya yang Allah berikan, bisa jadi asar dia mendapatkan informasi, dia niat, ya Allah berikan kesembuhan penyakit gigi saya, agar saya pada maghrib bisa duduk di majlis taklim, maka Allah sembuhkan sebelum maghrib. Amin ya rabbal. Karena apa? Ibadahnya dengan Allah, yaitu dengan pertolongan Allah, bukan dengan daya dan upaya yang ia punya. Maka oleh sebab itu, ketika kita beribadah membaca suratul Fatihah, ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
maka kita hayati, kita pahami, lalu kita amalkan. Apa dengan amalkan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa amalannya? Senantiasa memohon kepada Allah, hanya memohon kepada Allah dimanapun kondisinya. Ya Allah, kami hanya manusia biasa, tidak ada daya dan upaya, semua daya upaya hanya Engkau yang punya ya Allah. Maka jadikanlah saya golongan orang an'amta alaihim, yang diberikan nikmat atas mereka semuanya darimu, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dibenci, dimurkai, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan kajian singkat ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bagaimana kita merasa bahagia, merasa bersyukur atas nikmat Allah, pertolongan Allah. Maka biasakanlah ibadah kita lillah billah, karena Allah, dengan pertolongan Allah. Maka diawali Al-Fatihah itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut pertolongan Allah, artinya dengan pertolongan Allah. Bismillah, dengan pertolongan Allah. Al-taji'u ilallah, saya datang kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, yang mana Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka segala amal ibadah kita, kata Allah, kulli jibalin la yubda'u bismillah bibasmallah fahuwa a'ta. Segala amal perbuatan tanpa diawali bismillah, maka amalan itu kurang berkah, terpotong keberkahannya. Maka oleh sebab itu mari sama-sama kita biasakan awal perkara dengan bismillah, disesuai dengan alhamdulillah, dan dimanapun dan berada di kapanpun kita senantiasa memohon kepada Allah, dan jaga sholat kita, ibadah kita, apalagi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberkahi, disampaikan kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, dan kita semua mengambil ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dan qabulnya, sehingga kita digolongkan dari hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia melihat umatnya yang begitu banyak, yang begitu beriman, yang begitu taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Bapak-bapak, mungkin ada yang ditanyakan atau dia, silakan. Baik, mari sama kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan nakunu minal mahbubin lidatihi al-muhammadiyah al-mandhurin bi'aini rahmatihi al-widadiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.